الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، سرزمین مدینہ منورہ سے محمد اشرف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ راستہ جو آ رہا ہے یہ مسجد نبوی شریف سے آ رہا ہے، اور یہ راستہ نکلتا ہے مسجد نبوی شریف سے 9 نمبر گیٹ اور 10 نمبر گیٹ سے۔ سیدھا یہ ٹریک بنا ہوا ہے، آپ اس ٹریک پہ پیدل بھی آ سکتے ہیں۔ اگر پیدل نہیں آنا چاہتے تو اس کے اوپر شٹر سروس بھی چلتی ہے۔ صبح صبح گاڑیاں لگی ہوتی ہیں، کوئی 2 ریال لے رہا ہوتا ہے، کوئی 3 ریال، لیکن وہ جو دوسری الیکٹرک گاڑیاں ہیں شٹر سروس والی، وہ 10 ریال لیتی ہیں آنے جانے کے۔ آپ کو آتے ہیں یہاں پر نوافل وغیرہ پڑھواتے ہیں قباء مسجد کے اندر، وہاں سے پھر آپ کو واپس لے آ کر مسجد نبوی شریف کے اندر چھوڑتے ہیں۔ لیکن ابھی میں اور مفتی صاحب یہاں سے پیدل جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اسی راستے سے، یہ ہجرت کا راستہ ہے، اس کو ہجرت کا راستہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی شریف سے قباء مسجد کی طرف جاتے تو یہی راستہ اختیار کرتے، اسی راستے سے زیادہ تر تشریف لے جاتے ادھر قباء مسجد۔ تو ابھی آج ہم دوسری مرتبہ جا رہے ہیں قباء مسجد، ظہر کی نماز بھی انشاءاللہ وہیں پر پڑھیں گے، مفتی صاحب سے بھی کچھ استفادہ حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ راستے میں۔ تو باقی آپ کو ادھر جا کے انشاءاللہ مسجد قباء کا بھی وزٹ کرواتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں سے الحمدللہ قباء مسجد کے مینار یہاں سے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو مفتی صاحب کی طبیعت بھی کیونکہ ناساز ہے، کافی کھانسی لگی ہوئی ہے ان کو۔ یہ مبارک سفر پہ جب کوئی بھی تشریف لے آتا ہے عمرے کے لیے تو بیچ میں یہ ضرور طبیعت ایسی ہو جاتی ہے، کھانسی وغیرہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، لیکن پھر بھی ان سے ضرور استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ جی مفتی صاحب، آپ فرمائیں کہ یہ قباء مسجد کی بنیاد کب رکھی اور کیسے رکھی، اور یہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنا مبارک سفر کر کے جب یہاں تشریف لائے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سرور عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو غار ثور میں 3 دن آپ مقیم رہے، پھر اس کے بعد آگے کا سفر کیا، مختلف جگہوں پر آپ ٹھہرتے رہے۔ پھر اس کے بعد یہ سفر مسلسل 8 دن کا طے کر کے آپ مدینہ کے مضافات میں یعنی بستی قباء میں آپ تشریف لے آئے، اور یہاں آپ نے سن 1 ہجری میں سب سے پہلے آپ نے مسجد کی تاسیس اور بنیاد رکھی، جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے مسجد تقویٰ بھی فرمایا ہے۔ اور چند دن آپ یہاں رہے، تقریباً 15 دن، اور پھر اس کے بعد جب اس کی تاسیس تعمیر مکمل ہو گئی تو پھر آپ قباء سے آپ تشریف لے گئے مدینہ منورہ شہر میں، اور وہاں پہ پھر آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ اور اہل قباء کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ خیر ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ خیر کیا ہے قرآن پاک میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم پتھروں اور ڈھیلوں کے ساتھ استنجا جب کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد پانی کے ساتھ بھی استنجا کرتے ہیں۔ تو پھر آپ نے تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم بھی ایسا کیا کرو۔ اور مسجد قباء کی خصوصیت یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو آدمی اپنے گھر سے باوضو ہو کے مسجد قباء جائے اور وہاں پہ 2 رکعت نفل ادا کرے تو اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تا حیات یہ معمول مبارک تھا کہ صبح کی نماز کے بعد
آپ مسجد نبوی سے مسجد قباء کی طرف نکلتے اور مسجد قباء میں جا کے وہاں پر آپ نوافل ادا فرماتے اور اشراق کی نماز ادا فرماتے. کبھی آپ پیدل تشریف لے جاتے اور کبھی آپ جو ہے سوار ہو کے تشریف لے جاتے. صحابہ کرام بھی پیچھے پیچھے آپ کے دوڑتے ہوئے مسجد قباء جا پہنچے. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، کتنا ایمان افروز یہ واقعات ہیں. الحمدللہ آج ان ساری رحمتوں اور نور والی جگہوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیدار بھی کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے کیمرے کے اندر محفوظ بھی کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی اس کا دیدار کریں، زیارت کریں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہاں پر اس مبارک سفر پر لے آئیں اور آپ بھی یہاں پر آ کر اس کی لائیو اپنی آنکھوں سے دیدار کرنا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو یہ کتنا مبارک سفر تھا جس مبارک سفر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جائیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر سلایا کہ کفار کی جو امانتیں ہیں ان کو ان کے حوالے واپس کر کے آپ بھی تشریف لے آنا. تو سبحان اللہ کتنی عظیم سعادت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے مبارک سفر پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ یہ واقعہ آپ بڑی تفصیل سے سن چکے ہیں اسی لیے ہم اس کی تفصیل کے اندر نہیں جاتے. اگر ابھی تک آپ نے ہجرت کا واقعہ نہیں سنا یا نہیں پڑھا تو یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر اور سیرت مصطفیٰ جو کہ حضرت سیرت مصطفیٰ کتاب ہے حضرت کاندھلوی کی رحمہ اللہ کی، آپ ادھر جا کے اس کو مطالعہ کریں تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا. ہجرت کے اندر کیا کیا واقعات پیش آئے اور کیسے کیسے وہ سفر ہوا، حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا قربانیاں دیں ماشاء اللہ. تو ابھی ملتے ہیں انشاءاللہ جیسے بھی ہم پہنچتے ہیں قباء مسجد تو اس کا بھی انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو وہاں پر ایک کنواں ہے اس کی بھی زیارت کرواتے ہیں. ابھی تو وہ بند ہو گیا ہے لیکن وہاں پر نشان ابھی تک انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ یہاں پر ایک کنواں تھا، تو وہاں پر چل کر آپ کو ان کی بھی زیارت کرواتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جی ناظرین کرام، الحمدللہ ہم قباء مسجد کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں. دور سے میں نے کہا آپ کو اس کا مکمل جو ہے وہ دیدار کرا دوں. یہ وہ قباء مسجد ہے جس کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی تھی. سبحان اللہ. اور یہی وہ علاقہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جن کا قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین افمن اسس بنیانہ علی تقوی. تو یہ وہ تقوی والے لوگ تھے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا. تو یہی وہ جگہ ہے، یہیں اہل قباء رہتے تھے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کتنی بڑی شان والے صحابہ تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مال پیش کیا، وقت پیش کیا، کسی بھی قسم کی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹے، دریغ نہیں کیا. کافی بڑی ہے ماشاءاللہ. یہ سامنے آپ کے 7 نمبر گیٹ، 8 نمبر گیٹ اور 9 نمبر گیٹ آ رہے ہیں. سات، 8 اور 9 نمبر گیٹ، یہاں سے صرف عورتوں کی انٹری ہوتی ہے. یہاں سے صرف عورتوں نے ہی انٹر ہونا ہے. ہرگز یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ بھی یہیں سے اگر اندر داخل ہونے کی کوشش کریں
تو وہ آپ کو یہاں سے داخل نہیں ہونے دیں گے، تو یہ احتیاط کرنی ہے۔ جی مفتی صاحب، الحمدللہ فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پر، تو اب کیا فرمائیں گے؟ جی ناظرین، یہاں پہ ایک کنواں ہے جس کا نام ہے بئر عریس، اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کی منڈیر پر تشریف فرما تھے، اور ساتھ میں حضرت ابوبکر و عمر اور حضرت عثمان، یہ 3 صحابہ کرام خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں حضرات کو جنت کی بشارت سنائی، سبحان اللہ، اور سبحان پھر اللہ۔ آپ کی ایک انگوٹھی مبارک تھی، بلکہ اس کنویں کے بارے میں آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی جو حدیث میں ملتی ہے کہ یہ کنواں جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی مبارک تھی جس سے مہر لگاتے تھے، تو وہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں خود اپنی انگلی مبارک کے اندر پہنی، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو انہوں نے پہنی، پھر حضرت عمر نے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر یہ انگوٹھی جو ہے وہ گم ہو گئی اسی کنویں میں۔ وہ اس طرح کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کی کھدائی کروائی، اور کھدائی کے دوران وہ اس کی منڈیر پر بیٹھے تھے، اور ان کے سامنے حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو حضرت عثمان نے ان کو اپنی یہ انگوٹھی دی تھی، تو واپس لینا چاہی یا دینا چاہی، تو اس وقت یہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لگاتار 3 دن تلاش کرایا، لیکن وہ انگوٹھی نہ مل سکی۔ تو یہ وہی بئر عریس ہے، اس کا یہ نشان ہے، اور اشارت ہے اس بات کی طرف کہ اب فتنے، فساد اور افتراق امت پھیل جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ زیارت کریں کنویں کی۔ لوگ عبادت سمجھ رہے ہیں اس کے اوپر کھڑا ہونا۔ یہ مبارک کنویں کا یہ نشان ہے، اس مبارک اس کے اوپر تحریر بھی ہوا ہے۔ یہ مبارک کنواں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر تحریر بھی فرمائی ہوئی ہے اس کی تاریخ کے حوالے سے کہ اس کی یہ کیوں چھوڑا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں رونق لگی ہوئی ہے، ہر ملک سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، پوری دنیا سے مسلمان یہاں پر زیارت کے لیے، ہر وقت یہاں جمع غفیر لگا رہتا ہے، ہر وقت لوگ یہاں پر زیارت کے لیے آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ یہ نیلے آسمان کے نیچے کتنا پیارا منظر ہے، سبحان اللہ۔ لگتا ہے اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان بھی آپ کو اسی ولاگ کے اندر ہی سنواتے ہیں۔ مفتی صاحب یہاں کوئی اور آپ کے یہاں پہلے میزبان حضرت کلثوم بن الحدب، ان کا وہاں سامنے گھر تھا، وہاں پہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ جی مفتی صاحب دوبارہ فرمائیے کہ میرے خیال میں وہ ریکارڈ نہیں ہوا پہلا۔ یہ جو سامنے آپ کو کھجور اور یہ کتبہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے میزبان کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور آپ اسی گھر میں بطور مہمان مقیم رہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ گھر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مہمان تھے، ان کا یہاں گھر تھا۔ یہ کھجور کا درخت لگایا گیا ہے وہاں پر۔ تو یہ سارا ولاگ آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین ہے۔ اول مسجد فی اسلامی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تحریر بھی آپ پڑھیں۔ یہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہاں پہ ان کا گھر تھا۔ اور حضرت سعد بن خیثمہ جو ہیں یہ شہدائے بدر میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ ہجرت فرما کے یہاں تشریف لائے تو آپ ان کے گھر میں بھی تشریف رکھتے تھے، اور جو بھی آپ سے ملاقاتی ملنے کے لیے مہمان آتا تو اسی گھر میں اس کا استقبال فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی مبارک جگہیں ہیں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف ان کے گھر لے آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن خیثمہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على ادھر سے جاتے جوتے نہیں نہیں۔ حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
جے پہلے پڑھو